اللہ جو بنانے والا ہے اس نے زمین کیا بنائی اور پہاڑ کس طرح ٹیکنیک سے لگائے کہ آج تک وہ وہاں سے ہلے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پہاڑ جو لگائے ہیں نا اللہ نے, ہر پہاڑ کا جو اینڈ ہے سمندروں کے اندر ہے, زمینوں کی انتہا تک گئے ہوئے ہیں. یہ کیل اس لکڑی کے اندر جائے گا نا تو پھر ہی وہ پکڑے رکھے گا نا نیچے والی لکڑی کو. تو اسی طرح جو پہاڑ ہے نا وہ پوری پوری زمین کے اندر گئے ہوئے ہیں, جو 7 زمینیں ہیں اندر. پھر کہا کہ ان پہاڑوں میں خزانے بھی ہیں, جو میرے خزانے بھی لے لو. سبحان اللہ. تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو اس رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں. کم سے کم تم لوگ شرک ہی نہ کرو, تاکہ ہم لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے حیران, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی چیز بنا نہیں سکتے, تو تم شریک ہی نہ بناؤ. اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں, میں اب زمین کی بات کر رہی ہوں, چلو بہت بڑی زمین ہے, ہم نے اس کی بات کر لی. اب آ جائیں ایک بہت چھوٹی چیز کی طرف, مچھر کی طرف. اب مچھر کی طرف آ جائیں آپ. مچھر کو پکڑا جائے گا, اس کی تمام حصے کام کر رہی ہیں, سینسز اس کے سارے ہیں جس طرح ہمارے ہیں. آنکھ بھی ہے, دل بھی ہے, ناک بھی ہے, کان بھی ہے, اس کے سارے اندر کا یہ سسٹم بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ نہیں, وہ کہاں ہے سسٹم؟ یعنی اتنا بڑا سسٹم ہم میں تو نظر آ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے ہم انسان ہیں, وہ سسٹم چونٹی میں بھی ہے, وہ مچھر میں بھی ہے, وہ مکھی میں بھی ہے. یہ ہے وہ رب. تو اس کی نشانیوں کو دیکھو, تراؤ نہا, اسے دیکھا کرو. پھر اللہ نے کہا پھر میں نے یہ ساری زمین پہ تمہارے ہر طرح کے جاندار بچھا دیے. اور سنو, ایسے نہیں تمہیں میں نے چھوڑ دیا, سب سے ضروری چیز ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کر دیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, مَاءً, پانی. پھر تمہیں پانی دیا. اچھا وہ زمین سے نہیں آیا, وہ جتنی یہ نہریں بنی ہیں نا, جتنے یہاں پر سمندر بنے ہیں, یہ اوپر سے ہی آئے ہیں. ان کے راستے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نہیں ابھی پتا, یہ راستے نا اوپر سے ہی آ رہے ہیں. کمال ہی بات ہے یہ. اور یہ وہ رب ہے. تو تم میری نشانیوں کو غور کرو گے نا, نوٹ کرو گے, تو یہ نہیں ہوگا کوئی کہ اللہ کی طاقت بڑھ جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کو. ہاں تمہارے نفس کو فرق پڑے گا اور کسی کو نہیں. کتنے پیارے پیارے تمہارے میں نے جوڑے پیدا کر دیے. اچھا پھر اب دیکھیں, اتنی بڑی نشانی بتا کے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا, آ جاؤ ابھی میدان میں آ جاؤ, آؤ اب میدان میں ذرا بات کرو. اور بات کیا کرنی ہے اب؟ ھذا خلق اللہ, یہ ہے تمہارا رب جو پیدا کرتا ہے. فارونی, مجھے دکھاؤ ذرا, ما ھذا خلق الذین من دونہ, ان جو میرے سوا کسی اوروں کو مانتے ہو, انہوں نے کیا پیدا کیا. تو کیا لاجواب کر دیا اللہ نے. اس کے بعد بھی, اس آیت کے بعد بھی, اگر کوئی کہے کہ میرا پیر دیتا ہے, اگر کوئی کہے کہ میرا وہ بابا ہے, اگر کوئی کہے کہ میرا وہی سہارا ہے, بتائیں ذرا. اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, مانو انہیں, مانو وہ تمہارے خدا ہیں, مانو بتوں کو, مانو خداؤں کو مانو. بتاؤ کیا بنایا انہوں نے؟ کوئی چیز بنائی؟ کچھ بنایا؟ اللہ اکبر. کتنا اللہ نے دیکھے ہمیں بچانے کے لیے جہنم سے ہمیں لاجواب کر دیا. پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں اللہ کا کوئی شریک ہے, تو پھر وہ سزا کا مستحق تو ہے نا. پھر اللہ نے کہا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, شرک نہیں معاف کروں گا کہ جو تم میرے ساتھ شرک ٹھہراؤ گے. اللہ نے کہا بل الظالمون فی ضلال مبین, حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم سری گمراہی میں, کھلی گمراہی ہے, لیکن اس میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھ لیں کون نہیں پڑا ہوا. شیعہ ہے, وہ اپنا جلوس نکالتے ہیں, وہ اپنے بت بنا کے لیے پھرتے ہیں. سنی ہیں, وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا کے, وہ کہتے ہیں ہندو مندر بناتے ہیں, تو وہ ہے کافر. تو یہ تم کیا بنا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کو پھر لیے پھرتے ہو. پھر بچوں کو کہتے ہو کہ گلیوں میں پتھروں سے سجاؤ وہ چیزیں, تو یہ اگر مندر نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہر بندہ یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. یہ تو اتنا کھلم کھلا شرک ہے نا, میں آپ کو بتاؤں تو شرک تو چھوٹا سا بھی نہیں معاف. وہ تو تم اپنے نفس کی بات مانتے ہو نا, تو وہ بھی شرک ہے. اللہ کی نہیں مانی, نفس کی مانی. کہا نماز کا ٹائم ہو گیا, ہائے میں تھکی ہوئی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ذرا نا آرام کروں, پھر 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی. اللہ کی نہیں مانی, یہ جو بت بنایا ہوا دل, اس کی مانی. یہ شرک, یہ ساتھ ساتھ ہم لیے پھرتے ہیں شرک کو, ان سب کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں. تو اللہ نے کہا یہ سری گمراہی میں ہے, سن لو, یہ کبھی نہیں صحیح ہو سکتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
اب سنیں ہم آخری نا آیت ایک وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ 2 پڑھ لیں گے اگر ٹائم ملا تو. اللہ اب آ گئے حکمت کی طرف، جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. ولاقت اور حقیقت ایک یہ ہے آتینا کہ ہم نے عطا کی لقمان کو الحکمت حکمت. اور کیا حکمت عطا کی؟ دیکھیں حکمت اللہ نے کہا ہم نے، جو اللہ کہتا ہے نا کہ یہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ تلکا آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں ہیں نا یہ حکمت والی ہیں، یہ والی قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ہے حکمت. اب اس حکمت میں سے اللہ نے کہا اس حکمت میں سے میں نے جو لقمان کو دیا وہ کیا ہے؟ انشکر، کہ شکر کر. وہ شکر کرنا، جو شکر انہوں نے کیا نا یہ ہم نے انہیں دی ہے نعمت کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، للہ اللہ کا. پھر کہا اب دیکھیں یہ نعمت ہے، یہ حکمت ہے. اگر آپ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہی ہیں نا الحمدللہ، نہانے کے لیے گئی ہیں الحمدللہ، اللہ تو نے توفیق دی، یہ پاکی کرنے کی توفیق بھی تو نے دی. بڑے بڑے گندے لوگ بیٹھے ہیں جو کوئی پاک ہی نہیں ہوئے، یہ مجھے توفیق بھی تو نے دی. یہ لقمہ ہاتھ اٹھا کے نا یہ نوالا توڑا ہے اور سالن لگا کے منہ میں ڈالنے لگی ہیں، تو شکر کریں اللہ کا، اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہیں، یہ ہاتھ کام کر رہا ہے. اب سب کچھ کیے جا رہی ہیں، کوئی شکر ہی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب آپ میں کوئی اللہ نے حکمت بنائی نہیں دی. اچھا جس وقت تو آپ ہر چیز پہ شکر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ شکر 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 میرے مولا، ہر چیز کا ایک پانی کا سپ پیا شکر، یہ میرے گلے سے نیچے اتر گیا شکر، نوالا کھایا شکر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے دنائی دے دی ہے. اپنے آپ کو ان پڑھ نہ سمجھیں. کئی ایم اے انگلش، فزکس، کیمسٹری، اس کے بڑے بڑے جو ہے نا فلاسفر بن جاتے ہیں، لیکن حکمت کوئی نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں. کئی اس لیے کہتے ہیں کئی پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. حکمت وہ ہے جو اللہ دے دے. علم دیا نا کسی کو بایولوجی کا، اب بایولوجی کا کسی کو علم دیا، باٹنی کا علم دیا، یہ پودوں کا، وہ جب پودوں کو دیکھے، رنگ برنگے پودوں کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھے. کمال ہی اللہ. ایک کوئی پھول پکڑ کے آپ دیکھ لیں نا، رنگ برنگے پھول، تو آپ کو لگے گا آپ نے کوئی ریشم کا کپڑا پکڑ لیا. ہاں صحیح بات ہے. اور وہ لگے گا آپ کو کوئی ریشم پکڑ لیا آپ نے، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پھول ہے، کیا ہے یہ. تو آپ کو وہ علم دیا نا، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے باٹنی کا علم حاصل کیا، آپ نے یہ پودوں پہ ریسرچ کی. اگر شکر نہیں نا آپ کر رہے اور صرف کام کر رہے ہیں کہ اس سے 10 لاکھ کمانا ہے، اس سے میں نے 20 لاکھ کمانا ہے، اس سے میں نے وہ ان کا لون سیٹ کرنا ہے اور وہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو صرف دنیا ہی دی، حکمت کوئی نہیں دی، دنائی کوئی نہیں دی آپ کو. اللہ نے کہا میں نے لقمان کو حکمت کیا دی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کیا کرو. تو پھر سنو یہ اللہ کا شکر کرنے کی ڈیفینیشن بھی آگے سن لیں کہ اس کی ڈیفینیشن آخر کیا ہے. وَمَن یکشر وَمَن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر، تو وہ شکر کرتا ہے لنفسہ، اپنے نفس کے لیے. یہ شکر کرنا ہوتا بھی کیا ہے؟ تو تم نے شکر کر کے اپنی جان کو بچا لیا. اللہ کی نظروں میں آنے لگے تھے، اللہ نے کہا نہیں پار ہو گیا، اس سے آگے کر دو بس. کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا کہ یہاں رک جاؤ ذرا، تو وہ گیا. اس کا مطلب اس کا حساب کتاب شروع، اب پتہ نہیں کب تک کھڑے ہونا ہے. تو جس کو کہہ دیا جانے دو، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی چیزوں کو دنیا میں پسند کیا تھا، اس کی پسند کیا تھا، کہا جانے دو، اسے جانے دو. تو اللہ نے کہا دیکھو لقمان کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، تو میں نے اس کو وہ چیز اس کی کیا پسند آئی تھی کہ وہ شکر کرتا تھا. اس نے اپنے بیٹے کی نصیحت آئی گی نہ، چلیں تب پڑھیں گے. اس کے بعد ہے وہ من کفرا، اور جو کفر کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، نعمتیں کھاتا جاتا ہے، چیزیں کھاتا جاتا ہے، قیمتی لباس پہنتا جاتا ہے، گاڑیوں میں گھومتا جاتا ہے، محل بناتا جاتا ہے، دنیا کی چیزیں اس کے پاس پڑی ہیں، لیکن شکر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے وہ. اور ایسے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی. یہ وہ بندہ ہے. اللہ نے کہا وہ من کفارا، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سزاوار حمد و ثنا ہے. یعنی اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے اینڈ پہ اپنے بارے میں. اللہ نے اپنے بارے میں کہ بھائی میری تعریف نہیں کرو گے چیزوں کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اتنے لوگوں نے اٹھے تہجد کے ٹائم اللہ کا ذکر کیا، جھکے سجدے کیے، تو اللہ کی کرسی کوئی مضبوط ہو گئی ہوگی؟